رضوان بسلسلہ قصاص عثمان۔ بھائی سوال یہ ہے کہ آیت رضا میں 26واں پارہ مصطفیٰ کریم نے 1400 صحابہ سے بیعت لی، اس لیے کہ جب صحابہ 1400 صحابہ 36 ہجری میں عمرہ کے لیے گئے، روک دیا گیا کہ نہیں آ سکتے۔ مصطفیٰ کریم نے حضرت عثمان کو بھیجا، جا کے مشرکین مکہ کو سمجھاؤ ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، کوئی لڑائی کے ارادے سے نہیں آئے۔ تو انہوں نے عثمان غنی کو بند کر دیا، افواہ پھیل گئی کہ ان کو قتل کر دیا گیا۔ میرے نبی نے فرمایا یہاں میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، عثمان غنی کا بدلہ ہم لیں گے۔ تو یہ بیعت رضوان بسلسلہ قصاص عثمان۔ اب اس میں تو کسی کو اختلاف نہیں کہ بیعت رضوان حضرت عثمان غنی کے قصاص کے سلسلہ میں منعقد ہوئی۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب جن جن نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی میں ان سے راضی ہو چکا۔ تو بھائی پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جن صحابہ نے عثمان غنی کا بدلہ لینے کے لیے مصطفیٰ کے ہاتھ پہ بیعت کی، اگر اللہ ان سے راضی تو خود عثمان غنی سے کتنا راضی۔ بھائی قصاص عثمان کے لیے ابو بکر بیعت کریں، اللہ فرماتا ہے تجھ سے راضی، عمر بیعت کریں، اللہ فرماتا ہے تجھ سے راضی، علی بیعت کرتا ہے تجھ سے راضی۔ تو جو عثمان غنی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کرے، قتل ہوئے نہیں، بد افواہ، اس میں بیعت کی کہ ہم بدلہ لیں گے، تو جو صرف بدلہ لینے کے لیے بیعت کرے، اللہ فرماتا ہے تم سے راضی، تو عثمان غنی سے کتنا راضی۔ پھر دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ بیعت رضوان میں سارے صحابہ مصطفیٰ کے طالب ہیں، اور بیعت رضوان میں عثمان غنی مصطفیٰ کے مطلوب ہیں، کیونکہ مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے کے اپنے ہی ہاتھ کو ہاتھ پہ رکھا، فرمایا یہ میں عثمان کی بیعت کر رہا ہوں۔ پھر حضرت عثمان کی عظمت و اہمیت بھی پتہ چلے گی کہ جن کے قتل کی افواہ پھیلی تو مصطفیٰ نے قتل کا بدلہ لینے کے لیے میدان سجایا اور بیعت لی۔ کہ یہ افواہ پھیلی کہ حضرت عثمان غنی قتل ہو گئے، تو مصطفیٰ کریم نے 1400 صحابہ سے بیعت لی کہ ہم بدلہ لیں گے، ہوئے نہیں قتل، افواہ پھیلی تو آقا کریم نے قصاص کے لیے بدلہ لینے کے لیے بیعت لی۔ اگر خدا نہ خواستہ وہاں عثمان غنی قتل ہو جاتے تو مصطفیٰ کیا کرتے؟ اینٹ سے اینٹ بجا دیتے مشرکین مکہ کی، کیونکہ بیعت لے چکے ہیں۔ مصطفیٰ بیعت لی اور پھر پیچھے ہٹے۔ پانچواں پوائنٹ بڑا خاص ہے کہ جب حدیبیہ کے مقام پہ یہ افواہ پھیلی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، تو مصطفیٰ نے قصاص عثمان کے لیے بیعت رضوان کو منعقد کیا، 1400 صحابہ سے بیعت لی کہ ہم عثمان غنی کا بدلہ لیں گے، ہوئے نہیں، افواہ پھیلی۔ تو جب صرف واہ پھیلی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، تو مصطفیٰ بدلہ لینے کے لیے اور قاتلین عثمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے صحابہ سے بیعت لے رہے ہیں کہ ہم عثمان غنی کے قاتلوں کے ساتھ جنگ کریں گے۔ تو جہاں بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی کو واقعتاً شہید کر دیا، قتل کر دیا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطالبہ کر دیا کہ حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کو پکڑا جائے، اب میں پوچھتا ہوں جناب والا بتائیے حضرت امیر معاویہ کا مطالبہ درست تھا یا غلط تھا؟ 100% درست تھا، کیونکہ حضرت امیر معاویہ جانتے تھے جب افواہ پھیلی قتل عثمان کی تو قصاص عثمان کے لیے، قاتلین عثمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے، جب مصطفیٰ جنگ کرنے کے لیے خود صحابہ سے بیعت لے رہے ہیں، تو ہم غلامان مصطفیٰ کے لیے کتنا اہم ہے کہ ہم قاتلان عثمان کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ تو جب اتنا عثمان غنی کا خون اتنا حرمت والا ہے کہ مصطفیٰ خود ان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے بیعت لے رہے ہوں، تو پھر قاتلان عثمان کے کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے حضرت امیر معاویہ کا درست جناب والا موقف کیوں کر درست نہیں ہوگا؟ 100% درست ہے۔ اور مولا علی نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ ہم یہ قاتلان عثمان کو نہیں پکڑتے۔ حضرت امیر معاویہ کا مطالبہ 100% درست اور عین قرآن و سنت کے مطابق تھا، اور حضرت مولا علی بھی اس سے اعراض نہیں کر رہے کہ ہم قاتلان عثمان پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے، نہ۔ ایک تھی حضرت امیر معاویہ کی اجتہادی رائے، اور وہ تھی کہ انہوں نے قصاص عثمان کو ترجیح دی،
اور ایک تھی مولا علی کی اجتہادی رائے، وہ خلافت کے استحکام کو ترجیح دے رہے تھے۔ بھئی دو رائے ہیں، دونوں مجتہد ہیں، مولا علی بھی امیر معاویہ بھی۔ حضرت امیر معاویہ کی اجتہادی رائے یہ ہے کہ ترجیحی بنیادوں پہ اولین ترجیح ہماری یہ ہونی چاہیے کہ حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کو پکڑا جائے۔ جب مصطفیٰ کریم قتل کی افواہ پھیلی تو قتل کا بدلہ لینے کے لیے بیعتیں کر رہے ہیں، کہیں بہتر ہے، اس لیے مبنی بر ثواب، اس پہ 2 اجر۔ اور حضرت امیر معاویہ کا اجتہاد مبنی بر خطا ہے، اور یہ وہ خطا گناہ والی نہیں ہے بلکہ اجتہاد والی خطا ہے، اس میں بھی وہ معجور ہیں، 1 اجر دیے جائیں گے۔ تو حضرت امیر معاویہ قصاص عثمان کو ترجیح دے رہے تھے، جبکہ مولا علی استحکام خلافت کو ترجیح دے رہے تھے۔ اور اس معاملے میں اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ مولا علی کی اجتہادی رائے مبنی بر ثواب ہے۔ یہ ثواب وہ ثواب گناہ ثواب والا ثواب نہیں ہے، وہ سے ہوتا ہے، یہ صاد سے ہے ثواب، یعنی حضرت مولا علی کا جو اجتہاد ہے وہ حضرت امیر معاویہ کی نسبت حضرت امیر معاویہ کا جو مطالبہ تھا وہ درست تھا، اور حضرت مولا علی کی جو رائے تھی وہ بھی درست تھی۔ تو مولا علی کا جو اجتہاد تھا وہ مبنی بر ثواب تھا۔ تو سامعین احتشام، یہ ہے اہل سنت کا موقف۔ بعد میں جنگیں ہوئیں، ان تمام جنگوں کو، صفین کو اسی پر معمول کیا جائے جو میں نے بنیادی پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ یہ عنادی جنگ نہیں تھی، اجتہادی جنگ تھی۔ قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ، ان کے مرشد گرامی حضور شمس العارفین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ مرات العاشقین کے 28ویں باب میں جو روافض کے ٹائٹل سے موجود ہے، اس کے صفحہ 182 کو کھولیے تو حضور قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے مرشد گرامی حضور شمس العارفین سیالوی پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی اور حضرت امیر معاویہ کی جو آپس میں جنگیں تھیں، یہ ازرو عناد نہیں تھیں۔